مثالی خواتین میں پہلا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ غور کریں، اقامت دین کے سلسلے میں آپ نے جانی قربانی پیش کی، مالی قربانی پیش کی، تن من دھن کی بازی لگا دی۔ لگا دی کہ نہیں لگا دی؟ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، ابو جہل بیچتا تھا جو اندھوں کو آئینہ، آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا، اور راہ خدا میں لے کے خدیجہ نے بالوں سے مکہ کے ہر غریب کا چولہا بجھا جلا دیا، چولہا جلا دیا۔ خاتون، آئیڈیل خاتون، نخالی خاتون، دین کے قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے سرتاج کا ساتھ دیا، شوہر نامدار کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، مال بھی اپنا نہیں آپ کے پاس۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك۔ یہ ناقص، نحیف، ناتواں، لاغر، اور وہ بھی ایک جلیل القدر فاضل کا ناقص شاگرد۔ موضوع اور عنوان بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ آج کے دور میں لاوبالی خواتین کے تذکرے کی بات آئے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ ماحول ہے، لیکن مثالی خواتین کی بات آ جائے، یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جزائے خیر آپ کو سب کو دے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی 100 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کی پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، کہ چند منٹ آپ کے اس طرح سے گئے، اللہ نہ کرے کوئی ایک منٹ ضائع ہو، بیکار و برباد ہو۔ آئیے اس کا ترجمہ کر دیا جائے آیت کریمہ کا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی جلدی، اور وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ ان سے، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ دیکھو اللہ ان کے لیے ایسے باغ اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں، جن کا ذکر جمیل قبل سے ہوا، جن کے ایسے باغ اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کریمہ حدیث رسول سنن ابی داؤد کی جو میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:
اللہ کے نبی نے فرمایا خیر النساء تسرک اذا ابصرت، عورتوں میں سب سے بہتر عورت، سب سے قابل قدر عورت، خواتین میں سب سے بہتر خاتون کون ہے؟ تسرک اذا ابصرت، وہ ہے کہ جسے تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، وہ اچھی عورت ہے، وہ خوش کر دے، وہ تطیعو کا اذا امرتا، جب کسی کام کا آپ حکم دے تو اس کام کے بجا لانے میں وہ تاخیر نہ کرے، سر تسلیم خم کر دے، یہ وہ ہے۔ اور کیا کرے وہ؟ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور آپ کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، آپ موجود نہیں ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرے، آپ کے مال کی حفاظت کرے۔ اس عورت کو سننے لگی داؤد کی روایت کے مطابق سب سے بہتر عورت بتایا گیا۔ اچھا حضرات، عورت، اللہ رب العالمین نے عورت کو درجہ دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور کوئی زمانہ ایسا بھی تھا کہ عورت پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ حقیر جانی اور سمجھی جاتی تھی، لیکن مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ جل شانہ نے مقام اولیاء پر فائز کیا خواتین کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نیکی آپ کریں، مرد ہے، آپ کو بھی اجر ملنے والا ہے، عورت ہے، نیکی کرنے والی ہے، پرہیزگار ہے، باوقار وفا شعار ہے، نیکی اسے بھی ملنے والی ہے۔ صدقہ آپ کریں، مرد ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، عورت صدقہ کر رہی ہے، اجر و ثواب اسے بھی ملے گا۔ کار خیر میں حصہ آپ لیں، مذکر ہے آپ، اجر آپ کو ملے گا، لیکن خاتون بھی کر رہی ہے تو اجر بھی وہ بھی پیچھے نہیں رہے گی، اسے بھی ملے گا۔ اور ہاں حضرات، لیکن سب یکساں نہیں ہوتے، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو خواتین بہنیں اور محترم مائیں یہ بات یاد رکھیں اور غور کریں، اچھی عورت بننا چاہتی ہے، مثالی اور آئیڈیل عورت بننا چاہتی ہے تو یہ صفات اپنے اندر ودیت کرنا ہوگی، انہیں اپنے اندر یہ صفات ودیت کرنا ہوگی۔ کون سی؟ وہ جن کا ذکر میں نے کیا ہے، جب ان کا شوہر انہیں دیکھے، جب شوہر بیوی کو اپنے دیکھے تو محترمہ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے انداز سے، ایسے لب و لہجے میں پیش آئے، جیسی وضاحت ان کا ایسا ہو، رہن سہن بیوی کا ایسا ہو، انداز ایسا ہو کہ شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر جہاں تہاں سے بھی آئے، لیکن محترمہ کو تو گھر کی چہار دیواری کا جھگڑا ستا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی چہار دیواری کی ساس کا، بہو کا کی جو ہے تانو تشریح ستائے جا رہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہیں، اس ان صفات سے مزین ہونا ہوگا جن کا تذکرہ حدیث رسول میں سنن نبی داؤد کے حوالے سے کیا گیا۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو بھی اپنے شوہروں کو خوش کرنے والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ذات حدیث رسول کا ترجمہ ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، سوچئے، خواتین، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ کائنات مردوں سے ہی مزین نہیں ہے، خواتین کے بغیر کسی قیمت پر یہ دنیا منور نظر نہیں آ سکتی تھی، یہ دنیا روشن نظر نہیں آتی، یہ دنیا کی تابانیاں جو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ جو دنیا کی چمک دمک دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کا حسن و جمال جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر خوبصورتی بڑھانے والی چیز ہے کیا؟ جو اصل خوبصورتی ہے وہ عورت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اور کون یہ نہیں جانتا ہے کہ عورت جب ماں کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کی خدمت کر کے قدموں تلے جنت کی حصول یابی کی ضمانت نظر آ رہی ہے۔ یہ کون نہیں جانتا ہے کہ ماں جب خالہ کی شکل میں ہوتی ہے تو ماں کے مترادف قرضہ رکھنے میں وہ پیش نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی ہے؟ یہ کون نہیں جانتا
جانتا ہے. تو شکلیں ہیں مختلف خواتین کی، لیکن مجھے ادھر ادھر نہ جا کر کہنا یہ ہے کہ مثالی خاتون، ایسی خاتون جس کو مثال میں پیش کیا جائے، ایسی خاتون جس کی صداقت و سچائی کا ذکر جمیل کیا جائے، ایسی خاتون جس کی صبح کا تذکرہ ڈھنگ سے کیا جائے، ایسی خاتون جس کی شام کا ذکر جمیل نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، ایسی خاتون جس کا ذکر تربیت کے حوالے سے آئے تو وہ اپنی مثال آپ بن جائے، ایسی خاتون جب اس کا ذکر بیوی کی حیثیت سے آئے تو وہ اپنی مثال آپ بن جائے۔ اس سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو آپ کو سب سے پہلا نام جس کسی کا ملے گا، خواتین بہنیں اور محترم مائیں پس پردہ تشریف فرما ہو تو ضرور توجہ دیں۔ آئیڈیل اور مثالی خواتین میں سب سے پہلا نام سر فہرست، سر دست جس خاتون کا، اور وہ بھی مثالی اور وہ بھی آئیڈیل خاتون جس کا نام آتا ہے، بولو آپ پہلا ڈی کے قابل قدر مسلمانوں کس کا نام ہے؟ خدیجہ رضی اللہ۔ آپ کو بالکل یہ کہہ دیں گے اور کہنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ وہ نام ہے استاد الاساتذہ ادیب محترم نے فرمایا، ارشاد کے نہیں فرمایا، آپ بولو۔ اگر مثالی خواتین میں قابل تذکرے قابل ذکر بات آئے کسی اور کی تو نام سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ کا کیوں نہ آ جائے؟ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون کی جس خاتون کا تذکرہ چاہ بجا آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جب ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا تو جناب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اما خدیجہ کا ذکر جمیل سب سے پہلے آئے گا۔ آپ نے دنیا میں ایسی مثال قائم کی، اللہ کی بندیوں اور لائقدار حوا کی بیٹیوں، اگر اما خدیجہ کو آپ آئیڈیل بنا لو اور وہی ہے بھی آپ کی بھی اجڑی ہوئی زندگی سنور جائے، آپ کی بھی زندگی جو خاموش ہے وہ انقلاب آفری زندگی بن جائے آپ کی بھی۔ یہ دیکھو آپ وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شریف القدر خاتون، خاندان کے بھی اعلیٰ بالا، خاندان قریشی یہ سردار، اور اپنے دور کی خواتین کی بھی، خواتین عالم کے اپنے دور میں ان کی بھی سردار کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اقامت دین کے لیے یہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے اقامت دین کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دی۔ یہ حضور نوش کا سلسلہ چل پڑتا ہے، الحمدللہ یہاں تو بڑی سنجیدگی ہے، ورنہ کہیں کہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ پیجئے کھائیے خوب، اللہ نے نعمت دی ہے، یہ بھی ایک نعمت نہیں دے رہا تھا۔ اقامت دین کے سلسلے میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے میرے خیال سے اس وقت پیش کیے ہیں کہ لوگ تازہ دم ہو جائیں، اب بولنے والا چاہے بول پائے یا نہ بول پائے، ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کم پڑھا لکھا آدمی میں ذرا ڈسٹرب زیادہ ہو جاتا ہوں، اس لیے میں گزارش کر دیتا پہلے اگر سے کچھ پتا ہوگا تو میں یہ کہہ دیتا 10 منٹ رک جاؤ بس، لیکن پھر کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی دروغہ پولیس نہیں ہوں کہ آپ دیکھ کر یہ سمجھو کہ عمل جاری ہونے والا۔ میں کہہ رہا ہوں مثالی خواتین میں پہلا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ غور کریں، اقامت دین کے سلسلے میں آپ نے جانی قربانی پیش کی، مالی قربانی پیش کی، تن من دھن کی بازی لگا دی۔ لگا دی کہ نہیں لگا دی؟ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ابو جہل بیچتا تھا جو
چولہا بجھا جلا دیا، چولہا جلا دیا۔ خاتون، آئیڈیل خاتون، نحالی خاتون، دین کے قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے سرتاج کا ساتھ دیا، شوہر نامدار کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، مال بھی اپنا نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی مالدار خاتون تھی، محدود چند ملکوں میں آپ کی تجارت کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا، اور آپ یہ غور کرو میرے مسلمانوں عزیزوں، جوانوں بزرگوں، یہ خدیجہ جنہوں نے جان مال کی قربانی دی، بازی لگائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کا پورے صبر و تحمل کے ساتھ دیا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی پامردی کا مظاہرہ کیا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بذلنی اللہ خیرا فیہا آمنت بی اذ کفر الناس وصدقنی اذ کذبنی الناس ووعظتنی بمالها اذا حرمنی الناس ورزقنی اولادها اذ حرمنی اولاد النساء۔ مسند احمد کی یہ روایت آپ ذرا غور کرو، مائی خدیجہ کے کارہائے نمایاں، اماں خدیجہ کی کارگزاریاں، آپ کی آئیڈیل زندگی کے حالات کچھ ایسے تھے اور ایسے مثالی تھے کہ جب تک مائی خدیجہ زندہ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے بدلے میں ما بدلنی اللہ خیرا، اللہ پاک نے مجھے ان کے بدلے میں کوئی ان سے بہتر بیوی عطا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے میری تصدیق کی، اس نے میری تصدیق کی، وصدقنی کذبنی الناس، اس نے میری تصدیق کی، مجھے ہاں کہا جب لوگوں نے نہ کہا، جھٹلایا جب لوگوں نے مجھے، تو میری تصدیق کی کس نے کی؟ خدیجہ نے کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا اس نے میری اپنے مال سے مدد کی، خدیجہ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کا فرمان ہے۔ کب مدد کی؟ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، میرے نبی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی۔ ہاں جناب، آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقْنِي أَوْلَادُهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادُ النِّسَاءِ۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی، اولاد عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے، یعنی خدیجہ سے، مجھ سے۔ اب بتاؤ پیارے نبی کی بہت ساری کئی بیویاں، لیکن اولاد کس بیوی سے ہوئی؟ آپ یہ برجستہ کہیں گے کہ اولاد تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی؟ آپ یہ کہیں گے ہاں حضرات، جب دیگر بیویوں سے اولاد سے محروم رکھا، دیگر بیویوں نے مجھے، یعنی کہ دیگر بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ پاک نے مجھے اولاد دی خدیجہ کے ذریعہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرو آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تعریف فرما رہے ہیں خدیجہ کی۔ خدیجہ کا بدل مجھے کوئی ملا نہیں، یہ بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ یہ غور کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة
قصب ولا صخب فيه ولا نصب. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. کون سی روایت؟ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبریل. یہ آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالا. تو جبریل نے کہا کیا کہا جبریل نے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجہ. ذرا غور کریں میری بہنیں میری مائیں. جبریل آتا آکاش والی دودھ آ گیا، فرشتہ آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ هذه خدیجہ. اے پیارے آقا یہ خدیجہ، یہ تو خدیجہ ہے. قد اتتک فخر علیہ السلام. یہ فرما رہے ہیں آپ کے پاس یہ خدیجہ آئی ہے، اسے اس کے رب اور میری طرف سے، رب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی کیا کر دیجئے فخر علیہ السلام من ربها ومنی، میری طرف سے اور اس کے اللہ کی طرف سے سلام کہہ دیجئے، سلام کہہ دیجئے. صحیح بخاری اور مسلم کے بعد ہاں خاتون ہو تو ایسی، آئیڈیل خاتون کوئی ہو تو ایسی، مثالی خاتون ہو تو ایسی. اب یہ بتاؤ تو صحیح اور کون مثالی ہے اس مثالی خاتون کے آگے؟ پہل تو اس کو حاصل ہے اور فضیلت تو اماں خدیجہ کو حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے؟ اس روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ خدیجہ کو خدیجہ کے رب کی طرف سے وہ منی اور میری طرف سے سلام فخر علیہ السلام، سلام کہہ دیجئے. یہ فرمایا سبحان اللہ. اور حضرات ذرا غور کریں اور کیا کر دیجئے وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور جنت کی بشارت بھی دے دیجئے. اللہ سلام کہہ رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چوہارے سلام کر رہے ہیں، پٹھارے سلام کر رہے ہیں. آج دکانوں مکانوں کی انجمنوں کی کلبوں کی زینت کرنے والیوں کو کون کون سلام کر رہے ہیں؟ اسی میں وہ پھولیں نہیں سماتی. یاد رکھو قابل قدر بہنوں اور ماؤں، اللہ سلام کہہ رہا ہے. جبریل بھی سلام کر رہے ہیں خاتون، مثالی خاتون. اور فرمایا وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور جنت کی بشارت دے دیجئے خدیجہ کو، جنت کی بشارت دے دیجئے. کون سی جنت؟ من قصب ولا صخب فیہ ولا نصب. کون سی جنت کی بشارت دے دیجئے میری طرف سے سلام کے ساتھ اسے جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دیجئے. اماں خدیجہ کے لیے جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے گھر کی بشارت اللہ دلوا رہا ہے. معلوم یہ ہوا ہے تو بہت ساری تھی بڑی ساری خوبیاں، ایسی جانے والی خوبیاں اماں خدیجہ میں کہ اللہ کو ان کے اعمال کتنے پسند آئے، ان کے اطوار عادات، ان کی رفتار و گفتار اللہ کو کس قدر پسند آئے. تو سلام بھجوایا اور جبریل نے اپنی طرف بھی سلام کا. جنت کی بشارت اللہ نے دی، ایسی جنت کی بشارت جو ہیرے جواہرات کے جنت میں بنے ہوئے گھر ہے. ہیرے جواہرات کے گھر کی بشارت، جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دیجئے جو ہیرے جواہرات کے بنے ہیں. کس کے لیے؟ میری بہنوں میری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یہ سنا غور کرا ہے خدیجہ کے لیے بشارت جنت کی دے دیجئے. سبحان اللہ. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سنا غور تو کریں آپ، یہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مختلف بہت ساری روایات ان کے مناقب میں، ان کی فضیلت میں بہت ساری روایات آئی ہوئی ہے اور سنن کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے. مثلا آپ دیکھیے روایت علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
خیر نسائها مریم بنت عمران وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد. یہ اس روایت میں مریم بنت عمران کو خواتین میں بہتر عورت اور خدیجہ بنت خویلد کو بھی بہتر عورت بتایا گیا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. یہ کیا وجہ ہے؟ خواتین تو دنیا میں بہت دیر ہی آئی. ذکر جمیل پیش آ رہا ہے ان خواتین کا، ان اللہ والیوں کا، ان سچی اور اچھی بندیوں کا ذکر جمیل آ رہا ہے. کیا فرمایا اس میں کہ دیکھو مریم بنت عمران کا ذکر، ان کی پاکیزگی کا تذکرہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا. اور حضرات ایک دوسری روایت میں 4 خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ بھی آپ حضرات نے سنا اور جانا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. روایت کسی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی. 4 لکیریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں زمین پر کھینچ دی. اچھا 4 لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا اتدرون ما ھذا. اے صحابہ کرام آپ جانتے ہو یہ لکیریں میں نے جو کھینچی ہے اتدرون ما ھذا پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ اچھا فرمایا فقالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ کرام نے عرض کیا امام کائنات آپ اور اللہ پاک کو اللہ اور رسول سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ تو بتائیں آپ ہی کے لب اطہر سے، آپ ہی کی زبان مقدسہ مطہرہ مبارکہ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 4 لکیریں کیا ہیں. آپ کو ارشاد فرمائے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ. آئے جنت والی خواتین میں سب سے افضل خاتون خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد وآسیہ بنت مزاحم یعنی عمران و فرعون ومریم بنت عمران رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ 4 خواتین کا اس حدیث میں ذکر آیا. یہ مثالی، یہ آئیڈیل، یہ قابل ذکر قابل قدر خواتین. یہ دیکھو تو صحیح آپ یہ سیول جانے کی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی. کیونکہ عورتوں کا ذکر فرمایا آپ نے اہل جنت میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، فاطمہ بنت محمد ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم ہے، مریم بنت عمران ہے. حضرات ان میں سے ایک ہی کا تذکرہ کرو. میرا وقت اسی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اللہ نہ کرے کہ وقت سے زیادہ میں اوور ایکٹنگ کروں. اللہ مجھے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یاد کرو. آپ صحیح حدیث کے حوالہ سے غور کریں. آپ آخر خدیجہ کے یہ مناقب، یہ خوبیاں، آسیہ کی وہ خوبیاں، آسیہ کا یہ ذکر جمیل قابل قدر ہے. جنت کی خواتین میں سب سے بہتر تذکرہ آیا جن کا ہو یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ ہی تو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ مثالی قرار دی جائے. آخر خدیجہ ہی تو ہے. جب آپ نبوت سے کچھ پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے کہ نہیں جایا کرتے تھے؟ بولو سامعین حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو میں مصروف قابل قدر سامعین آپ غور تو کرو صحیح میری بہنوں میری ماں. آپ غار حرا میں جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ بے شک جاتے تھے. وہی آپ پر آتی پہلی وہی جب آپ پر آئی کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. آپ کے دائیں بائیں سے اگر کوئی جامع صحیح بخاری کی پہلی جلد جب پڑھا رہے تھے استاد الاساتذہ عدیب محترم جناب صدر اجلاس صاحب اس ناچیز نے ایک خوش قسمتی جامع صحیح بخاری پہلی جلد اس حقیر میں پڑھی ہے آرام محترم سے. اللہ کا دیر قائم رکھے ان تمام شخصیات کو کہ جن سے
معروف سراجی کو آپ نے دعوت دے دی، اس پروگرام میں شامل کر دیا۔ اللہ جزائے خیر۔ یہ فضل خاص ہے اللہ کا، اساتذہ کرام کی مہربانیاں، کوششیں ان کی، دعاؤں کے ثمرات ہیں ان کے، کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو شریف کی جرات کر رہے ہیں۔ ورنہ مجال کیا تھی، میں آپ سے تعلق کروں گا، شکل و شباہت میں آپ سے بھرتا، آپ مجھے کیوں دعوت دیتے نہیں؟ یہ تعلیم کی برکت اساتذہ کی محنت ہے، اور خصوصی فضل رب العالمین کا۔ اے میرے عزیزوں، بزرگوں، جوانوں اور میری بہنوں اور میری ماں، میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ سفر کر رہے ہو، بائک سے سفر کر رہے ہو، آپ کے چیسٹ بغل سے دائیں یا بائیں سے یمین و یسار کسی طرف سے کوئی آپ سے فاسٹ بائک چلانے والا نکلے تو آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے، واہ میں چلا رہا تھا بائک اور ایک اور سناٹے سے نکلا جو میں حیرت میں پڑ گیا، ہے نا؟ اس ساتھ محترم نے بابو یہ بدلوہ کے حوالے سے جب آپ نے پڑھایا تو ارشاد فرمایا تھا، آپ کی بات یاد آتی ہے، وہی کی مختلف شکلیں تھیں، سنسراہٹ کی آواز آتی تھی آپ پر، کبھی وہی اسحاق میں بھی آتی تھی، کبھی آواز پھلتی ہوئی آتی تھی آپ پر، وغیرہ وغیرہ۔ آپ پر بھلا بتاؤ میں کہہ رہا تھا تو آپ گھبرا جائیں گے، اور بغیر نہ آپ نے دیکھا نہ آپ نے سنا، اللہ اللہ، آسمان سے اچانک کوئی جسے آپ پہچانتے بھی نہ ہو انسانی شکل میں اچانک آئے اور غارِ حرا میں آئے، بھلا بتاؤ آپ بھی تو بشر تھے، یہ سچ ہے کہ افضل البشر تھے، آپ بھی گھبرا جائیں گے کہ نہیں گھبرا جائیں گے؟ اور گھبرا گئے الجھن طاری ہوئی، آپ کو جمائی ہوئی، آپ پر بے قراری، اس طرح کی کیفیت، بے چینی کا عالم آپ پہ طاری ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھلا بتاؤ۔ سیدھے سے لو اس بات کو، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ جنہیں اب تک کہا جا رہا تھا، نبوت سے پہلے آپ ابن عبداللہ تھے، غلامی ہے تیری قبول اللہ اللہ، محمد ہے تیرے رسول اللہ اللہ، جہاں ملتیں تجھ سے باغی ہوئی تھی وہی آج اڑتی ہے دھول اللہ اللہ، وہی آج اڑتی ہے دھول اللہ 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 اللہ۔ اب میں بات تو وہاں کی کر رہا ہوں اور اس کی کر رہا ہوں جن کے مقام کو کیا کہنا، آپ تو ابھی صرف اور صرف ابن عبداللہ تھے، وہی آئی آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، آپ ابن عبداللہ سے آج محمد رسول اللہ بنا دیے گئے کہ نہیں بنائے؟ آپ ہے نبوت مل رہی ہے، آپ کو ملی ہوئی، ہاں آپ تو غارِ حرا سے نکلے، اچانک زندگی میں پہلی دفعہ، زندگی میں پہلی بار، زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، حادثہ دماغ کی اچانک کوئی آنے والا آیا جو جانا پہچانا بھی نہیں تھا۔ میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ آپ تک پہنچ جانی چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر تشریف لائے، ہراسمنٹ تاری تھی آپ پر، آپ ہر تشریف لائے، پسینے آپ پر ہیں، پسینے میں آپ شرابور ہیں، آپ ہر تشریف لائے۔ یہ تو آپ نے بھی چند اسلام میں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اور صحیح بخاری میں بھی آپ پڑھو گے اسے، سورت کی کتابوں میں پڑھو گے آپ اسے، مختلف کتابوں میں آپ، سیرت کی کتابوں میں بھی آپ، ازواج کے حوالے سے، مطہرات کے حوالے سے پڑھو گے آپ دیکھو آپ جب گھر آئے اچانک کسی اجنبی کو دیکھا ہے، آنے والا آیا ہے، بڑی لاجواب اور مثالی تشریح کی تھی میرے استاد محترم نے، جی چاہتا تھا کروں لیکن علم میرا موضوع ہوتا تھا، اور پھر حشمت علی کا واقعہ بھی تذکرہ ذکر کیا تھا، آج تک اس ناقص شاگرد کو یاد ہے الحمدللہ۔ حاجی میرے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گھر پر تشریف لائیں، میری بہنوں اور میری ماؤں، آپ میں سے جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، جی ہاں، جو مجرد نہیں وزیر ہیں، وزیر ہی نہیں وزیر
اور کیا غور کر لیں، آپ تشریف گئے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا، زملونی، مجھے اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا دو، زملونی، مجھے اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل چاہیے، کوئی چادر چاہیے۔ آئے اللہ دن کا اجالا، آپ دن ہی میں تشریف فرمائے اور گھر پہ تشریف فرما، اچانک فرما رہے زملونی زملونی، او میری زوجہ محترمہ خدیجہ، مجھے کمبل اڑھاؤ، اوڑھنے کا کوئی کپڑا لاؤ۔ اچھا آج کی بیوی اگر ہوتی، اگر آج کے زوجوں کی بیوی، تو سب کی نہیں بات کرتا، لیکن واقعات و حادثات نما واقعات کی روشنی میں اور حالات اور مشاہدات کی روشنی میں یہ تو کہہ ہی سکتا ہو کہ تو یہ بیوی کہتی ابھی تو آپ ٹھیک ٹھاک گئے تھے اور دلی میں آپ ہم کو کمبل اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ نہ کیسے کیسے مصنوعی جملے سامنے داغ دی کہ نہیں داغ دی، بتاؤ۔ اور ہاں مثالی ہو تو ایسی بیوی آئیڈیل ہوگی تو ایسی ہوگی۔ تمام اماں خدیجہ سے جب ان کے سرتاج محترم نے عرض کیا زملونی زملونی، آپ نے یک لخت آپ کو چادر اڑا دیا، کمبل اڑا دیا، آپ کو چادر اڑا دیا، آپ کو جو بھی کپڑا اڑایا اڑا دیا۔ ارے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا کہ حکم شوہر کا ہے۔ حدیث میں کیا پڑھا آپ نے؟ شوہر کی اطاعت گزار ہو، وفا شعار ہو، فرمانبردار ہو۔ جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو وہ بدلہ لانے میں تاخیر سے قطع نظر سر تسلیم حد کرتے ہیں۔ فرمانبردار بیوی، مثالی بیوی، قیامت کی صبح تک جس کا نانے گانی اس میں گرانی آئیڈیل خواتین کی پہلی فہرست میں آئے وہ اماں خدیجہ ہے۔ آپ نے دھڑلے سے کمبل اٹھا دیا، یہ اوڑھنے کا کپڑا اٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے شوہر کو کپڑا اٹھا دیا۔ اچھا پسینے میں اور جب آپ کی حالت معمول پر آئی، جب آپ کی آنکھیں کھلی، آپ نے اپنی آنکھیں کھولی کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے بیوی خدیجہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا قد خشیت، لقد خشیت علی نفسی، البتہ تحقیق کی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جان میری چلی جائے گی۔ میں اپنے آپ پر اس قدر خوف زدہ ہوں کہ اب اپنے آپ کی فکر مجھے لگی ہوئی ہے ساتھ اس بات کی کہ اب میری جان رہے گی چلی جائے گی۔ ارے واہ، مثالی خاتون ہو تو ایسی، کوئی تاخیر نہیں۔ فوراً اماں خدیجہ نے آپ کے غمزدہ جملے سے وہ سن کر آپ کے غم بھری گفتگو کو آپ نے سن کر کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا، کیا تسلی آمیز بات کہی اماں خدیجہ نے، ہرگز نہیں میرے سرکار، میرے شوہر نامدار، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ لا يخزيك الله ابدا۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار محمد، اے اماں خدیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ نہیں دے گا۔ انک لتبصر الرحم، خوبیاں بتائی آپ کی، وہ خوبیاں جن میں پائی جائے وہ بربادی کا شکار تو کر ہو سکتا ہے۔ اے نبی اکرم علیہ السلام، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کی کتاب۔ آپ صلہ رحمی، انک لتبصر الرحم، یہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں محتاجوں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلانے والے ہیں۔
کما کر دوسروں کو کھلانے والے، آپ نے یہ ساری خوبیاں، اللہ آپ کو بیکار برباد نہیں کرے گا۔ یہ کس نے ڈھارس بنائی؟ اما خدیجہ نے بنائی۔ یہ کامیاب ترین خاتون کون خاتون؟ یقین مانو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وہ مکہ کی خاتون، وہ مالدار خاتون، جس خاتون کے زندگی کے واقعات ہیرے جواہر سے، لالو گوہر سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ